بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، بہنوں، بھائی، بزرگوں، اسلامی خواتین کے علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم موجہ کہف کی سوانحیات کو بیان کر رہے ہیں۔ موجہ کہف 1967 میں دمشق شام میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جو فکری، ثقافتی اور مذہبی روایت سے گہری جڑی ہوئی۔ ان کی ابتدائی زندگی شام میں سیاسی بدامنی کی وجہ سے بنی، جس سے ان کے خاندان کو امریکہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، جہاں وہ مشرقی وسطی اور امریکی ثقافتوں کے امتزاج میں پروان چڑھی۔ یہ دوہری شخصیت بعد میں ان کی علمی اور ادبی آواز کی ایک خاص خصوصیت بن گئی۔ کہف نے اسلامی علوم، عربی ادب اور حقوق نسواں میں گہری دلچسپی پیدا کی۔ آخرکار انہوں نے پی ایچ ڈی کی یونیورسٹی سے ناقابلی ادب میں ان کی علمی توجہ اسلام، جنس، ادب اور ہجرت کے سلسلے کو تلاش کرتی ہے، اور اس کے بعد سے وہ اسلامی اسکالرشپ اور معاصر مسلم امریکی ادب دونوں میں ایک نمایاں آواز بن گئی۔ کہف فی الحال یونیورسٹی اور ایکناسس میں تقابلی ادب میں مشرقی وسطی کے مطالعہ کی پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں، جہاں وہ اسلامی ادب، مسلمی دنیا میں حقوق نسواں اور عصری اور عربی تحریر کی کورسز پڑھاتی ہیں۔ ایک اسلامی حقوق نسواں اسکالر کے طور پر انہوں نے اسلامی خواتین کے بارے میں مغربی دقیانوسی تصورات کو چیلنج کرنے اور کلاسیکی اور جدید دونوں حوالوں سے مسلم خواتین کی آوازوں کی بھرپور اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے علمی کام میں عربی ادب میں مسلم خواتین کی نمائندگی اور اسلامی تاریخ میں خواتین کی وراثت میں تحقیق شامل ہے۔ وہ مذہبی شناخت، تارکین وطن کے تجربے اور جدید مسلم خواتین کی زندگیوں کی تشکیل میں عقیدے کے کردار کے مسائل پر بھی لکھتی ہیں۔ اکادمی کے علاوہ موجہ کہف کو ایک شاعر اور ناول نگار کے طور پر بھی بڑے پیمانے پر جانا جاتا ہے، جو مسلم امریکی ادب میں زبردست حصہ ڈالتی ہیں۔ ان کا مشہور شعری مجموعہ شہریارزاد کی اے میلز اور اس کا ناول دی گرل ان دا ٹینجرین اسکارف ایمان، شناخت، حقوق نسواں اور تعلق کے موضوعات کو تلاش کرتی ہے۔ ان کاموں کو 9/11 کے بعد کے امریکہ میں مسلمان ہونے والے مزاح اور جرأتمندانہ تبصرے کے امتزاج کے طور پر تنقیدی تعریف ملی ہے۔ اپنی ادبی آواز میں کہف نے اسلامی ورثے کو جدید جدوجہد کے ساتھ جوڑ کر مسلم خواتین کی اندرونی دنیا کو صداقت اور ہمدردی کے ساتھ آواز دی۔ اپنی شاعری اور نثر دونوں کے ذریعے وہ روحانی اور سیاسی کو جوڑتی ہیں، ادب کو شفا، مزاحمت اور عکاسی کے لیے جگہ کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ تو دوستو، وہ ابھی تک ریاستہائے متحدہ میں اپنا علمی اور تخلیقی کام جاری رکھے ہیں۔ عوامی تقریر، بین المذاہب مکالمے اور علمی تدریس میں سرگرم عمل ہیں۔ ان کی تحریروں اور لیکچرز نے پہلے ہی ایک فکری میراث پیدا کر دیا ہے، خاص طور پر مسلم خواتین اور کمیونٹیز میں جو ادب اور اسکالر میں نمائندگی کے خواہاں۔ کہف کی روایتی اسلامی معلومات کو عصری حقوق نسواں اور ادبی نقطہ نظر کے ساتھ ملانے کی منفرد صلاحیت نے انہیں علمی اسلامی فکر میں ایک طاقتور اور متاثر کن شخصیت کے طور پر جگہ دی ہے۔ وہ مسلم خواتین اسکالر کی ایک نسل کی نمائندگی کرتے ہیں جو حدود کو چیلنج کرتی ہیں، پسماندہ آوازوں کو بڑھاتی ہیں۔ وہ جدید دنیا میں اسلام کے متحرک کردار کو سمجھنے کے لیے نئی راہیں کھولتی ہیں، اپنے الفاظ کے ذریعے شاعرانہ، علمی دونوں کہف دینیہ تعلیم، حوصلہ افزائی اور تبدیلی کا کام جاری رکھے ہیں ابھی تک، ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی
اسی وقت ڈاکٹر اسما برلاس کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔